بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس نئے اسلامی سال میں آپ کے گھر سے تنگ دستی، بے سکونی، بیماریوں، قرض اور مسلسل پریشانیاں ختم ہو جائیں تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ممکن ہے آپ کے اپنے گھر میں ایسی 10 خطرناک چیزیں موجود ہوں جو خاموشی کے ساتھ آپ کی برکت، سکون اور خوشیوں کو ختم کر رہی ہوں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، صبح سے شام تک رزق کے لیے دوڑتے ہیں، مگر پھر بھی نہ گھر میں اطمینان ہوتا ہے، نہ دل کو سکون ملتا ہے، نہ بچوں کی تربیت درست رہتی ہے اور نہ ہی گھریلو جھگڑے ختم ہوتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے ہی گھر کا جائزہ لیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے انجانے میں ایسی چیزوں کو اپنے گھروں میں جگہ دے دی ہے جو رحمت اور خیر و برکت کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہیں؟ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ان 10 ایسی چیزوں کا ذکر کریں گے جنہیں اگر آپ اپنے گھر سے دور کر دیں اور ان کی جگہ نیکی، پاکیزگی اور اللہ کی یاد کو اختیار کر لیں تو انشاءاللہ آپ اپنے گھر کے ماحول میں ایک خوشگوار تبدیلی محسوس کریں گے۔ لیکن یاد رکھیں، ان 10 میں سے اگر ایک بھی چیز آپ کے گھر میں باقی رہ گئی تو ممکن ہے وہ آپ کی بہت سی دعاؤں، محنتوں اور اچھے اعمال کے اثرات کو کمزور کر دے۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو درمیان میں ہرگز نہ چھوڑیے، کیونکہ جیسے جیسے ویڈیو آگے بڑھے گی ویسے ویسے آپ کو ایسے حقائق معلوم ہوں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ اور آخر میں آپ کو 3 مزید ایسی اہم باتیں بھی بتاؤں گا جنہیں اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی گھر کی خیر و برکت اور سکون پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ تو آئیے اللہ تعالی کا نام لے کر اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے جانتے ہیں وہ پہلی چیز کون سی ہے جو خاموشی سے ہمارے گھروں کی برکت کو ختم کر رہی ہے۔ اب آئیے ناظرین، سب سے پہلی چیز کی طرف بڑھتے ہیں، اور اللہ کی قسم اگر یہ ایک چیز بھی آپ کے گھر میں موجود ہے اور آپ اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے رہے تو چاہے آپ کتنی ہی محنت کر لیں، کتنی ہی دعائیں مانگ لیں، آپ کے گھر کا سکون بار بار متاثر ہوتا رہے گا۔ آخر وہ پہلی چیز کیا ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں؟ وہ ہے گھروں میں ہر وقت گانے، موسیقی، فحش ڈراموں اور بے مقصد تفریحی آوازوں کا مسلسل چلتے رہنا۔ ذرا اپنے گھر کے ماحول پر غور کیجیے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی موبائل پر گانے، دن بھر ٹی وی پر ڈرامے، رات تک فلمیں ریلیز اور ایسی ویڈیوز جن میں نہ دین کی بات ہوتی ہے اور نہ آخرت کی یاد۔ آہستہ آہستہ یہی ماحول دلوں کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی سورہ لقمان میں ارشاد فرماتا ہے کہ بعض لوگ لہو الحدیث اختیار کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے غافل کریں۔ بہت سے جلیل القدر مفسرین نے اس کی تفسیر گانے بجانے اور ہر اس چیز سے کی ہے جو انسان کو اللہ کی یاد سے دور کر دے۔ میرے محترم ناظرین، ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے، اگر ایک پودے کو روزانہ صاف پانی کے بجائے گندا پانی دیا جائے تو کیا وہ کبھی سرسبز رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔
بالکل اسی طرح جب ہمارے کان ہر وقت ایسی آوازوں سے بھرے رہیں جو ایمان کو کمزور کریں تو پھر دلوں میں عبادت کا شوق کیسے پیدا ہوگا؟ نماز کیوں بوجھ محسوس نہیں ہوگی؟ قرآن کی تلاوت کیوں اچھی لگے گی؟ یہی وجہ ہے کہ بعض گھروں میں ہر سہولت موجود ہونے کے باوجود سکون نہیں ہوتا، ہنسی ہوتی ہے مگر خوشی نہیں، دولت ہوتی ہے مگر اطمینان نہیں۔ اس لیے آج ہی ایک فیصلہ کیجیے کہ اپنے گھر کے ماحول کو بدلیں، گانوں اور فضول مشاغل کی جگہ قرآن کریم کی تلاوت، نعمت، ذکر الہی اور دینی بیانات کو جگہ دیں۔ یقین مانیے چند ہی دنوں میں آپ خود محسوس کریں گے کہ گھر کی فضا پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون ہو گئی ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی پہلی چیز، لیکن اب جو دوسری چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ اتنی اہم ہے کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات ارشاد فرمائی ہے جسے سن کر ہر مسلمان چونک جائے۔ افسوس یہ ہے کہ آج یہ چیز ہزاروں گھروں میں موجود ہے اور لوگ اسے صرف سجاوٹ یا یادگار سمجھ کر سنبھالے ہوئے ہیں، حالانکہ یہی چیز بعض اوقات رحمت کے فرشتوں کی آمد میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ آخر وہ دوسری چیز کیا ہے؟ آئیے اگلے حصے میں اسے تفصیل سے جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، پہلی چیز اور دوسری چیز کو جاننے کے بعد اب پوری توجہ کے ساتھ تیسری چیز کو بھی سنیے، کیونکہ یہ وہ خاموش خرابی ہے جو نہ صرف گھر کے سکون کو ختم کر دیتی ہے بلکہ رشتوں کی مٹھاس، رزق کی برکت اور دلوں کے اطمینان کو بھی آہستہ آہستہ کھا جاتی ہے۔ میرے عزیزو، تیسری چیز ہے گھر کے اندر لڑائی جھگڑا، چیخ و پکار، بد زبانی، ایک دوسرے کی بے عزتی اور رشتوں کو توڑنے والا رویہ۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سے گھروں میں معمولی باتوں پر آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو سخت الفاظ کہہ دیتے ہیں، والدین کی دل آزاری کی جاتی ہے، بہن بھائی ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں، اور پھر ہم یہی شکایت کرتے ہیں کہ نہ کاروبار میں برکت ہے، نہ گھر میں سکون ہے، نہ اولاد فرما بردار ہے اور نہ دعاؤں میں وہ اثر باقی رہا۔ یاد رکھیے، شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ ایک آباد گھر کو نفرت کے ذریعے ویران کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنے اس شیطان کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ گھروں کو توڑنا شیطان کا پسندیدہ کام ہے، جبکہ محبت، صلح، معافی اور رشتے جوڑنا اللہ تعالی کو بے حد پسند ہے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے ایک دوسرے سے مسکرا کر بات نہ کریں، ایک دوسرے کی عزت نہ کریں اور ہر وقت غصہ اور تلخی کا ماحول رہے تو کیا ایسا گھر کبھی جنت کا نمونہ بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھیں، برکت صرف دولت کا نام نہیں، بلکہ برکت یہ ہے کہ تھوڑی آمدنی میں بھی سکون ہو، تھوڑے کھانے میں بھی خوشی ہو، چھوٹے گھر میں بھی محبت ہو اور ہر دل ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی رکھتا ہو۔ اس لیے آج ہی یہ عہد کریں کہ اپنی انا کو چھوڑ دیں، معاف کرنا سیکھیں، غصے کو برداشت سے بدل دیں، والدین کا احترام کریں، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں اور بچوں کے سامنے محبت کا ماحول قائم کریں۔ یقین جانیے، جب آپ اپنے رشتوں کو سنوارنا شروع کریں گے تو اللہ تعالی بھی آپ کی زندگی میں
ایسی خیر و برکت عطا فرمائے گا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ناظرین، یہ تو تھی تیسری اہم چیز، لیکن اب جو چوتھی چیز سامنے آنے والی ہے وہ بظاہر بہت معمولی دکھائی دیتی ہے، مگر حقیقت میں یہی چیز بہت سے گھروں سے سکون، راحت اور برکت کو خاموشی سے ختم کر رہی ہوتی ہے۔ آخر وہ چوتھی چیز کیا ہے؟ آئیے اگلے حصے میں اسے تفصیل سے جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، ابھی تک آپ نے 3 ایسی چیزوں کے بارے میں جانا جو گھر کی خیر و برکت کو متاثر کرتی ہے، لیکن اب جو چوتھی اور 5ویں چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ براہ راست آپ کی روزمرہ زندگی، رزق اور دعاؤں کی قبولیت سے تعلق رکھتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ان دونوں باتوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، پھر یہی کہتے ہیں کہ ہماری محنت کا پھل کیوں نہیں ملتا، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، چوتھی چیز ہے گھر کی گندگی، بد انتظامی اور ناپاکی۔ اسلام نے صفائی کو صرف ایک اچھی عادت نہیں بلکہ ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر کسی گھر میں ہر طرف کچرا بکھرا ہو، کچن میں گندے برتن پڑے ہوں، بیت الخلاء کی صفائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو، بدبو پھیلی ہوئی ہو اور سامان بے ترتیبی سے رکھا ہو، تو کیا وہاں رہنے والوں کے دلوں کو سکون مل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ صاف ستھرا گھر نہ صرف بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ دل و دماغ کو بھی راحت پہنچاتا ہے۔ اس لیے آج ہی اپنے گھر کا جائزہ لیجئے، غیر ضروری اور گندی چیزوں کو باہر نکالیے، صفائی کو معمول بنائیے اور اپنے گھر کو ایسا ماحول دیجئے جہاں ہر آنے والا سکون محسوس کرے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اب آتے ہیں 5ویں چیز کی طرف، اور یاد رکھیں یہ وہ چیز ہے جس پر پورے گھر کی برکت کا دار و مدار ہے، اور وہ ہے حرام یا مشکوک کمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پاک اور حلال رزق کھانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ حلال کمائی ہی وہ بنیاد ہے جس پر خوشحال اور بابرکت زندگی قائم ہوتی ہے۔ اگر کسی کی آمدنی میں سود، جھوٹ، دھوکہ، ملاوٹ، رشوت یا کسی کا حق مارنا شامل ہو تو بظاہر مال بڑھتا ہوا نظر آ سکتا ہے، لیکن اس میں سکون اور برکت باقی نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی پاک ہے اور صرف پاکیزہ چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو سفر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے مگر اس کا کھانا پینا اور لباس حرام کمائی سے ہوتا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ ذرا اپنے کاروبار، ملازمت اور لین دین کا جائزہ لیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ چند روپوں کے فائدے کے لیے ہم اللہ تعالی کی ناراضی مول لے رہے ہیں۔ یاد رکھیے، کم حلال بہتر ہے، زیادہ حرام نہیں۔ تھوڑی سی پاکیزہ آمدنی بھی انسان کے گھر میں ایسی برکت لے آتی ہے کہ ضروریات آسانی سے پوری ہونے لگتی ہے، جبکہ ناجائز مال بظاہر زیادہ ہونے کے باوجود انسان کو بے سکونی، بیماریوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے آج ہی سچے دل سے توبہ کریں، اپنے رزق کو حلال بنائیں اور اللہ سے بابرکت روزی کی دعا مانگے۔ ناظرین، یہ تھی چوتھی اور 5ویں چیزیں، لیکن اب جو چھٹی چیز سامنے آنے والی ہے وہ انسان کے دل سے تعلق رکھتی ہے، اور اگر وہ دل میں موجود ہو تو عبادتیں بھی اپنا پورا اثر نہیں دکھا پاتی۔
آخر وہ چھٹی خطرناک چیز کیا ہے؟ آئیے اگلے حصے میں اس پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، پچھلے حصے میں آپ نے جانا کہ گھر کی صفائی اور حلال رزق کس طرح انسان کی زندگی میں خیر و برکت لاتے ہیں، لیکن اب جو چھٹی، ساتویں، آٹھویں اور نویں چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ایسی خاموش خرابیاں ہیں جو انسان کے دل، گھر کے ماحول اور اللہ تعالی سے تعلق کو کمزور کر دیتی ہے۔ میرے عزیزو، چھٹی چیز ہے حسد، کینہ، بغض، بدگمانی اور دلوں کی نفرت۔ یاد رکھیں، حسد وہ آگ ہے جو انسان کی نیکیوں کو جلا دیتی ہے۔ جب گھر کے افراد ایک دوسرے کی کامیابی پر خوش ہونے کے بجائے دل میں جلن رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں یا ہر وقت بدگمانی کرتے رہتے ہیں، تو گھر کا سکون آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ اس لیے آج ہی اپنے دل کو صاف کیجیے، ایک دوسرے کو معاف کیجیے، دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیے اور اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کیجیے، کیونکہ شکر کرنے والوں کی نعمتیں بڑھائی جاتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ساتویں چیز ہے وہ گھر جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو، قرآن کریم کی تلاوت نہ ہوتی ہو اور دعا کا اہتمام نہ کیا جاتا ہو۔ ایسا گھر بظاہر خوبصورت ضرور ہو سکتا ہے، لیکن روحانی اعتبار سے ویران ہو جاتا ہے۔ اپنے گھر میں سلام کو عام کریں، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، صبح و شام کے اذکار کا معمول بنائیں، روزانہ چند آیات مبارکہ کی تلاوت کریں اور بچوں کو بھی اللہ کے ذکر کی عادت ڈالیں۔ یقین مانیے، جب گھر میں اللہ کا نام گونجنے لگتا ہے تو دلوں میں محبت، سکون اور رحمت اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں آٹھویں چیز کی طرف، اور یہ وہ چیز ہے جسے اکثر لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ گھر کی برکت کو خاموشی سے ختم کر دیتی ہے، اور وہ ہے فضول خرچی اور بے جا اسراف۔ بعض لوگ اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے قرض لیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ضائع کرتے ہیں اور غیر ضروری سامان پر پیسہ لٹا دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فضول خرچی کرنے والوں کو شیطانوں کا بھائی قرار دیا ہے۔ یاد رکھیں، برکت زیادہ مال میں نہیں بلکہ صحیح استعمال میں ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمائی میں برکت رہے تو فضول اخراجات چھوڑ دیں، سادگی اپنائیں اور ہر نعمت کی قدر کریں۔ اور میرے عزیزو، نویں چیز ہے وقت کا ضیاع اور سستی، جو گھر ہر وقت غفلت، بے مقصد موبائل کے استعمال، فضول گپ شپ اور نمکے پن میں ڈوبا رہے، وہاں ترقی اور کامیابی کے راستے بھی سست پڑ جاتے ہیں۔ کامیاب مسلمان وہ ہے جو اپنے وقت کی قدر کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، اپنے اہل خانہ کو بھی وقت دیتا ہے اور دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اس لیے آج ہی یہ فیصلہ کریں کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، فضول مشاغل کم کریں اور ہر دن کو اللہ تعالی کی رضا اور اپنی بہتری کے لیے استعمال کریں۔ ناظرین، یہ تھی 9 اہم چیزیں، لیکن ابھی ایک آخری اور انتہائی اہم 10ویں چیز باقی ہے، جسے اگر آپ اپنی زندگی سے نکال دیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں خیر، برکت، سکون اور رحمت کے دروازے مزید کھل سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلے اور آخری حصے میں ہم اس پوری گفتگو کا خوبصورت اختتام بھی کریں گے، اس لیے
वीडियो को हरगिज अधूरा मत छोड़िए। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम इस वीडियो के सबसे अहम और आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। अगर आपने शुरू से यहाँ तक पूरी तवज्जो के साथ ये गुफ्तगू सुनी है तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि घर की खैर व बरकत सिर्फ दौलत से नहीं आती, बल्कि अल्लाह ताला की इताअत, पाकीज़ा माहौल, अच्छे अखलाक और सही तर्ज जिंदगी से आती है। अब आइए 10वीं और आखिरी चीज को भी जान लेते हैं, और वो है गुनाहों पर इसरार करना और तौबा को मुसलसल मुअख्खर करते रहना। बहुत से लोग जानते हैं कि वो गलती कर रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि अभी उम्र पड़ी है, बाद में तौबा कर लेंगे, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि अगला लम्हा भी मिलेगा या नहीं। याद रखें, जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है, अपने गुनाहों पर नादिम होता है और आइंदा उनसे बचने का पुख्ता इरादा करता है, तो अल्लाह ताला न सिर्फ उसकी तौबा कबूल फरमाता है, बल्कि उसकी जिंदगी में खैर व बरकत के नए दरवाजे भी खोल देता है। इसलिए मुहर्रमुल हराम के इस बाबरकत महीने को अपनी नई जिंदगी का आगाज बनाइए। अपने घर से इन 10 खराबियों को निकालने का अज़्म कीजिए और अपने घर को कुरान, जिक्र इलाही, मोहब्बत, सफाई, हलाल रिज्क, अच्छे अखलाक और अल्लाह ताला की इताअत से आबाद कर दीजिए। इंशाअल्लाह आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर का माहौल पहले से ज्यादा पुरसुकून, खुशगवार और बाबरकत हो गया है। अगर आपको ये वीडियो फायदा मंद लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने अजीजों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से किसी का घर आबाद हो जाए और वो आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली दीनी और इस्लाही वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आखिर में अल्लाह ताला के हुजूर दिल से दुआ है कि ए अल्लाह, हमारे घरों को अपनी रहमत, सुकून, खैर व बरकत और ईमान की रोशनी से भर दे। हमें हमेशा हलाल रिज़्क अता फरमा, हमारे दिलों से हसद, नफरत और तकब्बुर को दूर फरमा, हमारे वालिदैन, अहले खाना और तमाम उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा, हमें दुनिया व आखिरत की भलाइयां अता फरमा और हमारा खातिमा ईमान पर नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।